اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر. انی اعظو کا، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین. کیسے معنی کروں، کیسے معنی کروں اس لفظ کا؟ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے. یہ میں نے جاہلین کا بڑا خوبصورت سا معنی کر. کیا میں نے معنی کیا؟ یہاں حضرت نوح سے بات ہو رہی ہے، یہ کہتے چھڑا کے لے جائیں گے اور سفارش کریں گے، اور ان کی رب نہیں موڑتا اور ان کی رب مان لیتا ہے. آج درس میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ فرشتے جب حضرت لوط سے ہو کر، حضرت ابراہیم سے ہو کے لوط کی طرف جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے جھگڑے کی حد تک روکا. یجادلونا، یجادلو، جدال کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگ گیا. ابھی نہیں، وہاں میرا بھتیجا لوط بھی تو ہوتا ہے، کس طرح بستی الٹنے جا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم ٹھہر، جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بات وہ کہتے چلے جائیں اللہ مجبور ہو جائے ان کی بات ماننے. نہیں، جبری سفارش، شفاعت قہریہ غالبہ، جس کا تصور جہلا کے ذہن میں ہے، ایسی شفاعت کا کوئی تصور نہیں اسلام میں. اسلام میں شفاعت کا تصور ہے شفاعت بالاذن. کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ وہ شفاعت. پھر وہاں معصوم بچے بھی کریں، حافظ قرآن بھی کریں، شہداء بھی کریں، انبیاء بھی کریں گے. سب سے بڑی شفاعت آمنہ کا لال کرے گا، شفاعت کبریٰ. لیکن کب؟ زور سے بولو، زور سے بولو. میں نے کہا نا تدبر نہیں کرتے ہو. پڑھتے ہو قرآن، تم اس پر فکر نہیں کرتے ہو، رک رک کے سوچتے نہیں ہو. میں ابھی آپ کو توجہ دلاؤں گا. آپ سب کو یہ آیت یاد ہے، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، میرا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق، بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے. آیت الکرسی کس کو یاد نہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، پڑھو. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا. یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو. تدبر کیا کرو یار، سوچ سوچ کے پڑھا کرو، فکر کیا کرو، رک رک کے پڑھا کرو. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ من ذا الذی، کون ہے، کس کی جرت ہے، یشفع، شفاعت کرے، عندہ، اس کے آگے، کس کی جرت ہے؟ الا باذنہ، مگر اس کی. یہ کوئی پرچون کا سودا ہے؟ یہ تو تھوک دا وپار. لا یتکلمون، آخری پارے کی پہلی سورت، آخری پارے کی پہلی سورت نبا، اس کی آخری آیتیں، ترجمہ آپ سے کرواؤں گا. لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں بول سکے گا. الا، مگر
بولے گا وہ من آذن لہ الرحمن، جس کو کون اجازت دے گا؟ تو اسی خالہ جی دا واڑا بنایا ہے، چھڑا کے لے جان کے تھے، ہے چھڑا کے، انا للہ۔ اسرائیل روحیں قبض کر کے لے جا رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک مریدنی تھی، اس کے بیٹے کی بھی روح قبض کر لی۔ وہ روتے روتے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آ گئی کہ میرے بیٹے کی روح قبض کر، میرے بیٹے نو مار کے لے گئے نے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو پیچھے سے پرواز کی، جا پکڑا اسرائیل کو، اس منڈے دی روح چھوڑ دے۔ ایسا کہ میں نہیں چھوڑنی، میں پابند نہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تھیلے پہ ہاتھ جو مارا نا، اس دن کی جتنی روحیں تھیں وہ ساری واپس آ گئی۔ تماشا دیکھیں کن کے متعلق آ جائے؟ اللہ، یا اللہ اس قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یہ امت یہ تو روایت بھی نہیں، یہ امت روایات، یہ امت حکایات میں کھو گئی، یہ امت حکایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ جبریل نہیں نہ آئے 17 دن، میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری تفصیل کروں، میرے سننے والے جانتے ہیں۔ وہ جو آپ کہتے تھے کل آنا جواب دوں گا، کل آنا جواب دوں گا، کل آنا جواب دوں گا، آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، وہی رک گئی۔ 17 دن کے بعد جبریل آئے، وہی لے کر۔ نبی پاک نے پہلا سوال کیا، ما فعل بک یا جبریل، تو کتھے رہ گیا سائے، اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے۔ جبریل اتنے تماشے میں کو پچھو پرواز ہوئی ہے، تھیلے میں روحیں لے کے جا رہا تھا۔ واہ بھائی، اس وقت کپڑے کے تھیلے ہوا کرتے تھے نا جب یہ حکایت گھڑی گئی، آج کل ہوتا تو شاپر رکھ دے، شاپر لے کے جا رہے۔ اسرائیل روتا ہوا اللہ کے پاس پہنچا، اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس آخیا وہ جڑا لاڈلا پالے ہوئی نا، وہ ساریاں روحاں آج دیاں لے گیا۔ اللہ فرمایا چپ کر، شکر کر اج دیاں لے گئے، شکر کر اج دیاں لے گیا۔ اگر وہ کہتا کہ شروع دن سے ساری چھوڑ دے، ہم کیا کر سکتے؟ منزل الذی، اب پڑھو ذرا، منزل الذی، یہ قرآن ہے، یہ آیت الکرسی ہے۔ منزل الذی، یہاں چھڑانا نہیں، صرف شفاعت کرنی ہے۔ منزل الذی، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے ہاں؟ الا باذنہ، مگر اس کی لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، الا، مگر وہی بندہ کلام کرے گا من آذن لہ الرحمن۔ میں کیا کیا رونا روتا رہوں یار، اور میرے رونے سے ہوگا بھی کیا، جبکہ سوشل میڈیا، ذرائع ابلاغ، مختلف ٹی وی چینل، ان پہ شرک کی تبلیغ ہو رہی ہے، قبر پرستی، غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، موضوع روایتیں۔ ہماری یہ تھوڑی سی آواز، لیکن چلو ہم تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ چھڑا کے لے جانا، بچا لینا، بخشوا لینا۔ او میرے بھائی، قیامت کے دن
ایک ایک نبی کے دروازے پر یہ لوگ آ کے کھڑے ہیں، اٹھا حدیث کی کتابیں، بشمانا نہیں، صرف اتنی بات کہنی ہے رب کو، حساب کتاب پیچھے بھی تے شروع کر نہیں، خلقت بڑی تنگے، ذرا جلدی شروع کر دے، بخشوانا نہیں، جنت میں پہنچانا نہیں، صرف اتنی بات کہنی ہے، رب سے کہو حساب کتاب ذرا جلدی شروع کرے۔ ہر نبی نے کہا لستو لہا، لستو لہا، لستو لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں۔ آدم نے کہا، حدیث کی کتابوں میں آیا، خلقت نے پوچھا ابو البشر ہو، مسجود ملائک ہو، اتنی بات اللہ سے نہیں کہہ سکتے ہو؟ حضرت آدم نے کہا آکھن نو تے میں آکھ دیواں، آکھن نو تے میں آکھ دیواں، جی اگوں اللہ پوچھے ہاں حساب کتاب شروع کر دیاں، باقیاں دا تے بعد وچ ویکھ دیاں، ذرا تساں دسو نا میں جو تو آکھیا بے درخت دے نیڑے نہیں جانا، میرے منع کرنے کے باوجود تم درخت کے نزدیک کیوں گئے؟ مذاق بنا ہوا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو دربار کس کا ہے؟ دربار کس کا ہے؟ وہاں بولنے کی جرت۔ حضرت نوح کہتے ہیں لستو لہا، آپ نہیں کر سکتے کہ نہیں، کہ کیوں، کہ کہنے کو تو میں کہہ دوں، اور جواب میں اللہ کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ بتائیں میں نے جو آپ سے کہا تھا مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود تم نے زبان کیوں کھولی؟ اور سمجھ رہے ہو اس دربار کا دبدبہ، تنتنا، روب، انبیاء ہیں انبیاء،